آپ دیکھیں کہ انصاف دو انصاف دو دعا انصاف دو انصاف دو انصاف دو اچھا ظالموں جواب دو ظلم کا حساب دو. میرا خود میڈیکل سے تعلق ہے. میں ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ جب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میڈیکل کروا کے ہی عمر کا تعین کروایا جانا ہے تو یہ جو نادرا ہے اس کو پھر آگ لگا دیں, اس کے عہدیداران کو بلا کر اریسٹ کیا جائے, ان کے خلاف کارروائی ہو. دوسری بات کہ اگر میڈیکل سے عمر کا تعین ہوتا ہے تو اس میں 5 سال کی لمٹ رکھ کے پھر رزلٹ میں شو کیا جاتا ہے. ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعا زہرا کا معمہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. ہر پیشی اور ہر گزرتا ہوا دن اس کیس میں اور سوالات کھڑے کر دیتا ہے کہ ظہیر کی فیملی کیوں میڈیا کے سامنے نہیں آ رہی, دعا کو کیوں دہشت گردوں کی طرح کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے. دعا زہرا کیس کے سلسلے میں آج پورے پاکستان میں جگہ جگہ احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا گیا. اس وقت میں موجود ہوں لاہور میں لبرٹی چوک میں, جہاں پر بچے بوڑھے فیملیز اس وقت دعا زہرا کے والدین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے موجود ہیں. آئیے کچھ لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ ہی مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ آئی ہیں. جی جی. تو آپ اتنی چھوٹی بیٹی کو احتجاج میں لے آئیں, کیا مقصد ہے؟ دیکھیں یہ بھی زہرا ہے, قوم کی ہر بیٹی زہرا ہے, سب کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے جو دعا زہرا کے والدین کے ساتھ ہوا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح کے کون سے بااثر لوگ ہیں جن کے سامنے ہمارا پورا جوڈیشل سسٹم اتنا ہاتھ باندھے کھڑا ہوا ہے اور مجبور ہے اور کچھ کر نہیں پا رہا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ میرا خود میڈیکل سے تعلق ہے. میں ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ جب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میڈیکل کروا کے ہی عمر کا تعین کروایا جانا ہے تو یہ جو نادرا ہے اس کو پھر آگ لگا دیں, اس کے عہدیداران کو بلا کر اریسٹ کیا جائے, ان کے خلاف کارروائی ہو. دوسری بات کہ اگر میڈیکل سے عمر کا تعین ہوتا ہے تو اس میں 5 سال کی لمٹ رکھ کے پھر رزلٹ میں شو کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی لاوارث لاش کی عمر کا تعین کرنا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو رزلٹ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ 30 سے 35 سال کے درمیان میں اس کی عمر ہے. پھر اگر خودکش کوئی بمبار ہوتا ہے اس کی عمر کا تعین کرنے کے لیے جب رزلٹ دیا جاتا ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں اس خودکش بمبار کی عمر 17 سے 20 سال ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کون سا ڈاکٹر, کون سا میڈیکل کا شعبہ, یہ کس طرح کے لوگ ماض وجود میں آ گئے ہیں, یہ کس طرح کا ڈاکٹر ایلین نما سندھ میں موجود ہے جو 1 سال کی حد رکھ کے رزلٹ دے رہا ہے کہ اس کی عمر 16 سے 17 سال ہے. ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ اگر آپ کے پاس آفیشیل ڈاکومنٹس ہوں تو میڈیکل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, کیونکہ ایک ایگزمپشن ہوتا ہے, ڈاکٹر اپنے نالج کی بیس پر ایک رپورٹ تیار کر رہا ہوتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ یہ بچی کی عمر اتنی ہو سکتی ہے. ظاہری بات ہے مہدی صاحب کے کوئی شادی کی تصاویریں ہوں گی, نکاح کی تصویریں ہوں گی, شادی کا کارڈ ہوگا, تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں کیونکہ بچی جو ہے وہ والدین کو کسی بھی طرح سے سپورٹ نہیں کر رہی. اچھا دیکھیں, ویسے تو اس پہ کوئی قانون دان ہی تبصرہ کر سکتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت معذرت کے ساتھ کہ پاکستان میں قانون کی ایسی کی تیسی قانون, تو ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے. میں نے آج ایک کالم لکھا ہے جس میں میں نے کہا ہے کہ ہم تو یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے, کیونکہ جنگل میں بھی کوئی نہ کوئی اصول, کوئی قانون ہوتا ہوگا, لیکن پاکستان میں بہت معذرت کے ساتھ کوئی اصول, کوئی قانون نہیں ہے. یہ کہاں آپ دیکھیں اس بچے کی طرف دیکھیں, ایک لے مین, ایک آپ جیسا مجھ جیسا شخص سمجھ سکتے ہیں, تو جو جوڈیشل سسٹم کیوں نہیں سمجھ پا رہا. وہ ایک چلغوزہ سا, وہ ایک ننا منا سبز لوبیا سا جو ہے, وہ میرا تو خیال ہے 7 والے محلے سے 5 کلو آٹا نہیں لا سکتا. وہ دعا زہرا کو کس طرح سے کراچی سے لاہور لے کر آیا ہے, اور اس کو المیہ یہ ہے کہ اس کا ٹرائل بھی نہیں ہو رہا. میں نے اس کی آج تک آواز نہیں سنی کہ وہ بچہ کیا موقف رکھتا ہے. اس سے پتہ نہیں کیوں عدالت بلا کر بھی کوئی سوال جواب نہیں کیے گئے کہ بھائی تمہارے پاس بچی کس طرح سے آ گئی, اگر تم لوگوں کے پاس بچی آ بھی گئی. ریزن کیا کہتے ہیں, رسپانسبل سٹیزن کے ناطے آپ کو چاہیے تھا آپ پولیس میں انفارم کرتے. جی جی. دیکھیں وہ تو گونگا بہرا ایک ٹڈا نما شخص جو ہے, وہ بچہ صرف ایک فرنٹ لائن پہ کھڑا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کی ماں جو ہے وہ اچھا آپ دیکھیے کہ انصاف دو انصاف دو دعا انصاف دو انصاف دو انصاف دو اچھا ظالموں جواب دو ظلم کا حساب دو. ظالموں جواب دو ظلم کا حساب دو. ظالموں جواب دو ظلم کا حساب. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ دعا کے رشتہ دار ہیں یا آپ بینگ اے پاکستانی اس کیس کو سپورٹ کرنے آئے ہیں؟
जी बीइंग पाकिस्तानी सपोर्ट करने आए और मेरी सबसे इल्तजा है कि इस मामले को ना ही फिरका वारियत की नज़र किया जाए और ना ही किसी सेक्ट की नज़र किया जाए, ना ही आप देखें कि वो किस मज़हब से या किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है। आप पाकिस्तानी होने के नाते चलें। और मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि वो जो एक गूंगा बहरा सा लड़का साथ बिठाया हुआ है, उसकी जो माँ है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में दर्जा चहारम की मुलाजमा है, खाकरोब है, सफाई करती है। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो वहाँ से लेके आए, वो बाय एयर आए जाए, वो इतने महंगे वकील करे? ज़रूरी है, और इस बात की श्योरिटी से मैं कह सकती हूँ पूरे वसूख से जितने मेरे रवाबत हैं कि इसके पीछे पूरा गैंग है, माफिया है। आप देखें वो कैसे ऐसे हो सकता कि वो छोटा सा बच्चा जिसकी माँ पंजाब यूनिवर्सिटी में सफाई करती है, दर्जा चहारम की मुलाजमा पूरे पाकिस्तान लेके घूमता रहा है, और उसकी इतनी हिम्मत कि वो 2 सूबों की पुलिस को चकमा देता रहा, इंटेलिजेंस एजेंसियों को कई रोज़ तक चकमा देता रहा। तो अदालत जो है हमारी, जो कि छोटी छोटी बातों पे 100 मोटो एक्शन लेती है, उसे चाहिए कि जुडिशल कमीशन बनाए और इस चीज़ का पता लगाया जाए कि इसके पीछे कौन सा गैंग, कौन सा माफिया मौजूद है।